عربی زبان سے واقفیت، عربی آنا قرآن سمجھنے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور اردو زبانوں میں یا ہندی میں یا انگلش میں جو بھی علماء نے تفسیریں لکھی ہیں آپ وہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ نچلا درجہ ہے۔ اگر آپ واقعی قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ عربی زبان سیکھیں، کیونکہ قرآن کی عربی کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، دل پر جو اثر اس کا ہوتا ہے عربی زبان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آدمی عربی زبان سیکھے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھ کے ہم کو پورا قرآن سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے صحیح طور سے سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے۔ ادھورے علم کے ساتھ آدمی قرآن کے بارے میں بات کرے نقصان اٹھائے گا۔ تو یہاں پر تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم آدمی صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہتا ہے اس کے پاس عربی زبان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ سمجھنے کے لیے اس کو عربی بنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے عربی نبی کے پاس قرآن بھیجا، قوم بھی عرب ہے، ظاہر بات ہے کہ جس قوم کی زبان میں اس کو نبی سمجھائے گا اسی قوم کی زبان میں کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی بنایا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن کا گہرا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم عربی زبان بھی سیکھیں۔ نہیں کر سکتے ہیں ایک دم چھوڑ نہ دیں۔ بعض لوگ کیسے ہیں، سیکھوں گا تو پوری عربی سیکھ کے ہی پڑھوں گا، نہیں تو پھر تھوڑا بھی نہیں پڑھوں گا۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، ایک جملہ ہے جو علماء کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کا پورا آپ نہیں پا سکتے اس کے تھوڑے کو کھونا نہیں چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ لوں گا تو پورا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آدمی کو اگر پورا نہیں مل سکتا ہے تو تھوڑا ہی صحیح، جتنا ہو سکتا ہے آدمی لے لے۔ تو اگر آپ پوری عربی سیکھ کے اور اصول وغیرہ سیکھ کے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کسی مفسر کی تفسیر کو آپ پڑھیے، یہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا۔ لیکن یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان سے واقفیت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں دیکھیے اگر عربی نہیں آتی ہے یا ادھوری عربی آتی ہے تو کیا غلطی آدمی کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ اب یہاں پر عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ من الاوثان، بتوں میں سے، اوثان میں سے، کوئی آدمی ادھوری عربی جانتا ہے یہ مطلب لے گا، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بچو گندگی سے بتوں کی، لیکن یہاں پر جو من ہے یہ بعض کے لیے نہیں ہے، جنس کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے بتوں سے بچو، لیکن ادھوری عربی اگر کوئی جانتا ہے وہ یہ مطلب لے گا کہ بعض بتوں سے بچو، یا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے من کیوں کہا یہاں پر، کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے کچھ، عربی زبان میں من کا مطلب ہوتا ہے بعض۔ تو اب یہ اگر عربی ادھوری آتی ہے، اوپری سطح پر تیرنے والا یہ ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کچھ بتوں کی گندگی سے بچو، تو سارے بتوں سے نہیں بچنا ہے۔ حالانکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر من جو آیا ہے سب کے لیے جمع شامل ہے، جنس کے طور پر آیا ہے کہ بتوں میں سے ہر ایک سے اس کی نجاست سے تم بچو، یہ نہیں کہ بعض بتوں سے بچو۔ تو یہ عربی زبان ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا ہے۔ اگر آدمی کو عربی نہیں آتی ہے اور وہ ادھوری عربی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سارے غلط مطلب وہ لینے والا بنے گا۔